ای بابت میں گمہ گپتران کرنے کے واسطہ باپ راشون کاکڑ صاحب میں گمر رحمت کاکڑ لائن سر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ رحمت کاکڑ صاحب ہم جاننا چاہوں گے عبدالقدوس وزنجو کے پاس کون سی جادو کی چھڑی آ گئی کہ اثر نو ایک دل کے ہاسپٹل کے لیے اثر نو بلڈنگ بھی کھڑی کر دی، عملہ بھی تیار کر دیا، یا یہ نیم پلیٹ چینج کیے گئے ہیں؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس اہم موضوع پہ آج کے جو ان کا اجلاس ہوا ہے کیبنٹ کا، سب سے پہلے بلوچستان کے عوام کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سی ایم صاحب کی نیند پوری ہو گئی۔ آج انہوں نے کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا اور کچھ عوام کو نظر آیا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان کا اپنا کچھ ویژن ہے یا نہیں۔ تو تعجب سی ہو رہی ہے مجھے کہ آج ان کا اجلاس ہوا اور کیتران صاحب آئے میڈیا کو بریفنگ ایسے دے رہے اور کریڈٹ بھی ایسا لے رہے کہ یہ 3 سالوں سے خود یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کیے ہوں اسی حکومت میں قدوس وزنجو کی قیادت میں، اور کہہ رہے کہ یہ کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے عوام بھی اتنی اندھی نہیں ہے، نہ اتنے بہرے ہیں اور نہ اتنے بیوقوف ہے۔ مجھے تو سب سے پہلے یہی لوگ بیوقوف لگتے ہیں، ان کا دماغ کا پتہ نہیں، تھوڑا سا توازن مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ عجیب سا کہتے ہیں کہ 100 دن ہمیں ہوئے ہیں اور ہم نے بلڈنگ بھی کھڑی کر دی، ان کی بنیاد بھی ڈالی، ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کیا، مشینیں بھی منگوا دی، اب انشاءاللہ ان کا اجرا بھی ہو جائے۔ جی رحمت کاکڑ صاحب، جب جام صاحب حکومت میں تھے تو یہی لوگ شور مچاتے تھے کہ پورا بلوچستان احتجاج پہ بیٹھا ہے اور جام صاحب جو ہے وہ سن نہیں رہے احتجاجیوں کو، تو اب جا کے وہی صورتحال ہے، تو اب جا کے وہ عبدالقدوس وزنجو کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے جام صاحب جس ٹائم حکومت میں تھے تو احتجاج جب ہوا کرتا تھا جام صاحب اس کا نوٹس بھی لیتا تھا، ٹویٹر پہ لیتا تھا، اپنے ایم پی ایس بیچتے تھے، اس کو فکر ہوتی تھی، احساس تھا کہ لوگوں کے مسائل ہو حل ہو۔ لیکن اس ٹائم جب اپوزیشن تھی، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس حکومت میں تو اپوزیشن بھی نہیں ہے، اپوزیشن اور حکومتی اراکین ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بدبخت صوبہ ہے، ایک بدقسمت صوبہ ہے جس کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، جن کی عوام کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپوزیشن جو ہر احتجاج تک پہنچ جاتی تھی، وہ ثنا بلوچ صاحب کہاں ہے، سینیٹر صاحب، وہ جو ان کے وزراء تھے، باقی ایم پی ایس تھے، بی این پی مینگل کے، جے یو آئی کے اور باقی پارٹیز کے، جو ہر احتجاج پہ سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، پشتونخوا کے زیر صاحب۔ لیکن مجھے نہیں پتا، آج یہی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، ہمارے مستقبل کے معمار ہے پی ایم سی کے اسٹوڈنٹ جو اسٹرائک پہ بیٹھے تھے یہ سی ایم آفس کے سامنے، تو ان کو اتنی سی بھی شرم تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنا سا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ یہاں تک اتنی تکلیف کرتے، ان بچوں کے پاس آتے۔ اب مولانا ہدایت الرحمان صاحب گوادر سے آ کر پہنچ گئے ہمارے نوجوانوں کے پاس، لیکن یہ جو ہمارے وہ ایم پی ایس جو ہر احتجاج پہ جاتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ آج قدوس وزنجو صاحب کی طرف سے کوئی ایسا نمائندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان نوجوانوں کے پاس، ان اسٹوڈنٹس کے پاس آتے اور ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی تو کرتے۔ اب پی ایم سی اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پھر آپ لے لے جو بلوچستان کے اتنے سارے ایشوز موجودہ گورنمنٹ میں چل رہے، آپ کے ترقیاتی کام روک گئے، پورے کوئٹہ شہر کے جو اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے تھے، آپ کے باقی تمام ڈسٹرکٹس میں ترقیاتی کام انہوں نے روک دیے ہیں، فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے، اکثر کام انہوں نے۔ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ اپوزیشن اور حکومت بس اب ایک ہی ہے؟ بالکل لگ تو یہی رہا ہے، ان کی میٹنگز ایک ساتھ چلتے، قدوس وزنجو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں، اختر مینگل صاحب تو بڑا اچھا بیان دیتے ہیں کہ ان کے گناہ میں ہم شامل نہیں اور جام صاحب کو ہٹانے کے ثواب میں ہم شامل ہیں۔ تو وہ ذرا یہ بھی بتائے کہ جو احتجاج وغیرہ چل رہے قدوس وزنجو صاحب کی طرف سے، جو یہ جو ترقیاتی عمل روک دیا گیا، آپ کے ایم پی ایس روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، فنڈز وغیرہ لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، تو کیا اس گناہ میں آپ شامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس گناہ میں آپ کب تک اپنے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ میں شامل نہیں ہوں؟ آپ کے سارے ایم پی ایس شامل ہے، آپ ان کے لیڈر ہیں، آپ بی این پی کے چیئرمین ہیں، آپ تو انہیں شوکاز دے سکتے، کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے اخلاقی طور پر کہ آپ اپوزیشن، عجیب واحد اپوزیشن ہے۔ حالانکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیز کی نشاندہی کرے، عوامی جو مسائل ہے اسے اسمبلی فلور پہ اجاگر کرے،
لیکن اپوزیشن بھی خاموش ہے، حکومت اراکین تو سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سی ایم صاحب نہ جانے کب یہ خواب خرگوش سے اٹھیں گے اور آفس کو ٹائم دیں گے، لوگوں کو ٹائم دیں گے، ترقیاتی عمل جو رک گئے اس کو ٹائم دیں گے۔ سول سیکٹریٹ آپ کا کئی دن ہو گئے بند ہے، آپ کے ملازمین احتجاج پہ ہے۔ وہ سول سیکٹریٹ جو پورا بلوچستان کا اس سے تعلق ہے، آپ کے سارے کام اسی میں ہوتے ہیں سویلینز کے، لیکن وہ آپ کا بند ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ آپ کو اپنی پارٹی کے ورکرز احتجاج پہ، آپ نے ان کی اسکیمات بند کیے صرف اور صرف اپوزیشن کے دباؤ میں آپ آ کر۔ آپ کے ینگ ڈاکٹرز احتجاج پہ، آپ کے یونیورسٹی آف بلوچستان کا ایشو اسی طرح ہے، وہ یونیورسٹی جو پورے بلوچستان کا گورنمنٹ کا واحد یونیورسٹی ہے، جن سے پورے بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹس وابستہ ہے ہائر ایجوکیشن کے، وہ آپ کا بند پڑا ہے۔ آپ کے ایم اے ایگزامز ابھی تک بند ہے، آپ کے بی ایس ایگزامز ابھی تک پوسٹ پونڈ ہے۔ تو میرا نہیں خیال یہ کس طرح چلا رہے۔ گوادر گئے ہیں یہی سی ایم صاحب کہ یہ ٹرالنگ وغیرہ، یہ جو فشنگ ہو رہی ہے یہ ہم روک دیں گے، وعدہ کیا، لیکن اگلے دن وہی چیزیں پھر سے چل رہی ہے۔ نہ وعدہ رہتا ہے اور نہ ان کے کام آتے ہیں۔ تو رحمت صاحب یہ جو پرانے منصوبے ہی ہیں، جیسے یہ کارڈیک ہاسپٹل ہے، اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ وہی پرانے منصوبے ہیں جو اب جا کے پائے تکمیل پہ پہنچ رہے ہیں، تو اس پہ نیم پلیٹ چینج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو کارڈک ہاسپٹل تھا، یہ تو نواکلی میں خانہ کی طرف جب راستہ جاتا ہے، اس کا میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کی خصوصی ہدایت پر میں وہاں گیا ہوں۔ یہ جام صاحب کے مرہون منت ہے، یہ سابقہ حکومت کے مرہون منت ہے، انہوں نے اسے بڑی اچھا کام کیا، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس پہ کام روکا تھا۔ آپ ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، ابھی یہ کریں گے، جابز اس میں کریٹ کیے، ہم اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے۔ عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے، نہ عوام اتنی اندھی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ احترام صاحب کو کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ سچ بھی بولا کرے۔ آپ بلا شک قدوس کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بولے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بولے، لیکن کم سے کم اللہ کو تو آپ حاضر ناظر جان کر عوام کو کم از کم عوام تو یہ چیزیں دیکھتی ہے۔ آپ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اس طرح میرے خیال سے سورج کو دو انگلیوں سے آپ چھپا تو نہیں سکتے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کر کہ ہم نے 2 دنوں میں یہ ہاسپٹل بھی کھڑا کر دیا، اب یہ کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے۔ یہ جان صاحب کے پرانے منصوبے۔ بہت شکریہ رحمت کاکڑ صاحب میں گپو تران کرنے گا بتا ہے دہالا دیما بری۔